الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اس سے قبل کئی خطبوں سے یہ تسلسل چل رہا ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دوسری دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، اور اس کے چند مراحل خاص ہم نے مختلف خطبوں میں بیان کیا کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا، لوگ کس انداز میں اٹھیں گے اور کس طریقے سے میدان محشر تک پہنچیں گے، اور پھر میدان محشر کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد سیدھے یا بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال، اس کے بعد حساب کتاب، اس کے بعد میزان، یعنی جب لوگوں کی اچھائیاں یا برائیاں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ ہماری نیکیاں میدان محشر میں قیامت کے دن وزن کی جائے گی۔ اگر نیکیوں کا ترازو بھاری ہوا تو کامیابی ہے جنت، اور اگر ہلکا پڑ گیا تو ایسے وقت میں ناکامی ہے، دوزخ ہے۔ اور پھر وہ کون سے اعمال ہیں جو ترازو کے پلڑے کو بھاری کرنے والے ہیں؟ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسے چند اعمال کا ہم نے پچھلے خطبے میں تذکرہ کیا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ کامیاب، جس کی برائی زیادہ ہوگی وہ ناکام دوزخ میں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اتنی نیکی نہیں ہوگی کہ جنت میں جائیں، ایک برائی کم نہیں ہوگی کہ وہ دوزخ سے بچ سکے، دونوں برابر۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ایسے لوگوں کو قرآن نے اعراف کہا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ جنتی لوگ جنت میں ایک آڑ ہوگا جس کو اعراف کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ایک دیوار ہوگی جنت اور دوزخ، اس دیوار پہ بیٹھے ہوں گے، واللہ اعلم، مختلف اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ خیر بیچو بیچ ہوں گے، نہ جنت میں نہ دوزخیوں میں۔ جب جنتی لوگ جاتے ہوں گے یہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم، یہ بھی جنت میں داخل ہیں، لیکن ان کی چاہت ہوگی کہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی نیکیاں برائیاں برابر سرابر ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے صراط کا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ اس پر بھی ایمان لانا، اپنے عقیدے میں شامل کر لینا کہ یہ برحق ہے اور مشکل مراحل میں سے ایک مرحلہ، ایک منزل، ایک مقام ہے۔ دوزخ کے اوپر، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جو مشہور ہے حدیث، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پر خطرناک بڑے بڑے آکڑے لگے ہوں گے۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں تو کلیوں کو دیکھتے ہیں، آکڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے بنڈل میں سامان کی یوں ڈالتا اور کھینچتا ہے، یا کرن وغیرہ گاڑیاں گر جاتی ہیں تو بڑے بڑے سامان گاڑیاں لاڑیاں اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے ایسے آکڑے ہوں گے اس پر، اور بڑے بڑے خطرناک کانٹے ہوں گے جس کو سعدان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس پل کے ایک طرف رحم، جس کو اللہ تعالیٰ جسم دے گا، رحم رشتہ داری تعلقات ٹھہریں گے، اور دوسرے طرف امانت ٹھہرے گی۔ بڑا ہولناک منظر ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی چھائی ہوگی، کوئی یوں ایسا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ وہ مقام ہوگا جس مقام کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ایسا کوئی نہیں ہوگا جو شخص اس پل پر نہ آئے۔ قرآن سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے، حتمی فیصلہ جو بدلنے والا کسی شخص کے لیے نہیں ہے، کہ تم میں سے ہر شخص اس پل پر آئے گا، حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، نجات پائے گا دوزخ میں گرنے سے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، ظالم مجرم نافرمان سرکش جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا دوزخ کے اندر، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تاریکی سیاہی چھائی ہوگی، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، کسی کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہوگا، صرف انبیاء اور رسل کی جماعت سے ایک لفظ نکلے گا اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار، اے اللہ سلامتی، اے اللہ سلامتی دے، اللہ سلامتی دے، اے اللہ حفاظت کر، اللہ حفاظت فر۔ رب جس پر رحم فرمائے گا وہ نجات پائے گا، رب جس پر غضبناک ہوگا وہ اس کے اندر گر جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں سے پار ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آپ کے امتی، پھر اسی طریقے سے دوسرے انبیاء اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے امتی کے ساتھ پار ہوں گے۔ اور پھر جو شخص قاطع رحم ہوگا، رشتہ داری کو توڑ دیا ہوگا،
وہ رشتہ داری اس کو پکڑے گی اور پکڑ کے نیچے گرا دے گی۔ جس نے امانت میں خیانت کیا ہوگا کسی حساب سے بھی، وہ خیانت پکڑے گی امانت اور پھر دوزخ کے اندر گرا دے گی۔ ہر شخص پار ہوگا، کوئی بچے گا نہیں، یہاں تک کہ جب پل صراط کے پار کرنے کے قریب ہوگا تو ایسے وقت میں پکڑ لیا جائے گا یا روک لیا جائے گا۔ کچھ لوگ محدثین کہتے ہیں دوسرا پل رکھا جائے گا جس کو قنطرہ کہتے ہیں۔ اکثر محدثین نے کہا اسی پل کے کنارے پہ جب لوگ پل پار کرنے والے ہوں گے تو کنارے روک دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں جن لوگوں کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے، مومن بھائی کے لیے بغض ہوگا، کینہ کپٹ ہوگا، حسد ہوگا، شکوہ گلہ ہوگا، ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری برائیاں، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، غصہ، گلہ، ناراضگی دور کر دے گا، دل ایک دم پاک صاف ہو جائے گا۔ لوگ اس پل سے اپنے اعمال کے حساب سے نور پائیں گے اور اسی حساب سے پار ہوں گے۔ کسی کو پہاڑ جیسا نور دیا جائے گا، کسی کو اس سے کم، کسی کو پیر میں ناخن کے برابر۔ جیسا نور ملے گا، روشنی ملے گی، اسی تیزی سے وہ پار کریں گے۔ کوئی ایسا ہوگا جو پلک جھپکنے، جیسا ہم لوگ آنکھ پلک یوں جھپک کھول دیے اتنی دیر میں پار ہو جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا بجلی کی طرح، جیسا ہم دیکھتے ہیں کبھی بجلی آسمان سے یوں سر سے آتی ہے اور واپس یوں ایسا چمکتے ہوئے اس تیزی سے گزر جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پرندے اڑتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ، پرندوں کے تیز اڑنے کے جیسا وہ پل پار کر جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا کی تیزی کے جیسے وہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جس طریقے سے عمدہ تیز ترار اچھی نسل کا گھوڑا دوڑتا ہے، گھوڑے کے دوڑ کے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس پل سے اس طریقے سے گزریں گے جیسے تیز دوڑنے والا انسان دوڑتا ہے اس تیزی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے تیز چلنے والے کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے صحیح سالم گزر جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے زخمی ہو کر گرتے بڑھتے گھستے بیٹھتے اڑتے پہنچ جائیں گے، قنطرہ تک پہنچیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نور جو ملے گا کیسے ملے گا اور کون لوگ ہیں اس پل سے آرام سے صحیح سالم گزریں گے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحاب الشجرہ جو ہوں گے ان میں سے ایک بھی نیچے نہیں گرے گا دوزخ میں، تیزی کے ساتھ گزر جائیں۔ اصحاب الشجرہ سورۃ الفتح کے اندر حدیبیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام 6 ہجری میں جا رہے تھے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پہ روک دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس کیا گیا۔ ایک واقعہ آیا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مرنے اور جینے پر قسم لے لی۔ سارے صحابہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جماعت ہوگی ان میں سے ایک بھی نیچے نہیں گرے گا بلکہ تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ پہلا ہوگا نبی علیہ السلام کے بعد قافلہ گزرنے والا۔ اسی طریقے سے قرآن سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ایمان والے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے کہا کرنے کا کر جاتے ہیں اور جن سے روکا ہے رک جاتے ہیں، اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو کافی کر دے گا۔ اور پھر کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تم کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، تمہارے سارے گناہ کو اللہ بخش دے گا، بڑا بخشش والا ہے۔ یہ نور کہا چلو گے، ایک چلنا تو دنیاوی زندگی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایمان کا نور، ایمان کی مضبوطی ایسی پیدا کر دے گا کہ غلط کام کبھی کرنا آپ گوارا نہیں کریں گے۔ ایک مسئلہ آ گیا، مولوی پریشان، کیا فتویٰ دیں؟ قرآن حدیث کے اندر وہ مسئلہ واضح نہیں ہے، وہ صحیح ہے یا غلط، کرنا ہے یا نہ کرنا۔ دل کے اندر جو اللہ نور دے گا یہ نور فیصلہ کرے گا کرنے پہ یا نہ کرنے پہ۔ دل مطمئن ہو گیا تو کر جاؤ، نہیں مطمئن ہوا تو چھوڑ۔ جو لوگ آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ پر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ نور اللہ تعالیٰ یہ مقام دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا نور ان لوگوں کو پل صراط پہ دیا جائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گے کہ مومن مرد مومنہ عورتیں جب پل صراط پہ ہوں گے تو ان کے سامنے سیدھے نور دوڑتا ہوگا، اس کی روشنی میں دوڑتے ہوں گے، یہ بڑی کامیاب ہوگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب یہ مومنین اپنے نور کے روشنی میں بھاگتے ہوئے جائیں گے، پار کرتے ہوں گے، تو پیچھے اور جماعت ہوگی، وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی رہتے ہوں گے، لیکن جب آگے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے میرے بھائیو ذرا ٹھہر تو جاؤ تاکہ تمہارے نور کے روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ پل کو پار کر جائیں۔ وہ کہیں گے تمہارا نور کیا ہوا، تم پلٹ جاؤ اپنے نور کو۔ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے تھے، پروگرام بھی آتے تھے، اچھے برے میں پکارنے کے لیے بھی آتے تھے۔ وہ کہیں گے پیچھے سے نور لے لو، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہر من قبل العذاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک پردہ حائل ہو جائے گا، پردے کی اس طرف جنت اور اس طرف دوزخ، وہ دھڑام سے گر جائیں گے دوزخ کے اندر۔ گویا آج بہت سے لوگوں کو کہا جائے تو غصہ، ہم مومن، ہم مسلمان، ہم یہ، لیکن یہ تو دیکھو مومنانہ صفات ہمارے اندر ہے یا کہ منافقانہ صفات ہے؟ ذرا یہ دیکھ لو دوستو، انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا تقوی، نبی پر ایمان لانے کا تقاضا ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ نور عطا کرے گا۔ اور پھر ابن حبان کی روایت لمبی، ایک اس کا ٹکڑا ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ جو شخص پنجگانہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا کرے گا، یہ نور کی روشنی میں پل صراط پار کرے گا۔
اور ایک تیسری روایت میں ہے جو رات کے اندھیرے میں، آج تو وہ اندھیرا، وہ تاریکی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کا ڈر ہو، راستہ صاف نہ ہو، گرنے پڑنے کا ڈر اور خوف ہو، ایسے وقت میں رات کالی ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہو، عشاء ہو یا فجر، گرمی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، جو شخص یہ سوچ کر مسجد گھر سے نکلتا ہے کہ با جماعت جا کر میں نماز ادا کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم پل صراط پہ جب ٹھہرے گا تو اللہ تعالی نور عطا کرے گا، جو یہاں اندھیرے میں نماز کی حفاظت کے لیے جماعت کے لالچ میں چلا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نور دے گا اور اس روشنی پہ وہ پل صراط بڑے آرام سے پار کر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امت کو لے کے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس میں داخل۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، جو منزل ایک اور آتی ہے، حوض کوثر کی ہے۔ کچھ لوگوں کو آگے پیچھے کے علماء کو اختلاف ہے، خیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا شفاعت کا، آپ نے فرمایا اے انس ضرور میں تمہاری شفاعت کروں گا رب العالمین سے۔ پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں میں میدان محشر میں آپ کو تلاش کروں گا، آخرت میں کون سی منزل ہوگی، کون سا مقام ہوگا جہاں آپ ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تم پہلے مجھے تلاش کر لینا جہاں پر میزان وزن کیا جا رہا ہے، حساب نیکیاں اور برائیاں، وہاں پہلے دیکھ لینا۔ اگر وہاں میں نہ ملوں تو، انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر وہاں پہ آپ نہ ملے جہاں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جا رہی ہے تو؟ کہا پل صراط پہ دیکھ لینا۔ کہا اگر وہاں پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو؟ کہا حوض کوثر پہ آ جانا، حوض پہ آ جانا تم۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یہ تین جگہوں میں سے اے انس کسی نہ کسی جگہ تم کو ضرور مل جاؤں گا۔ تو گویا آخرت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ حوض کوثر ہے، یہ بہت بڑا حوض ہوگا۔ اللہ کے نبی نے شہر کا نام لیا۔ اب علماء نے وہ ناپ دیکھا تو کم سے کم 1000 کلومیٹر پر وہ حوض ہوگا، جس کے سونے اور چاندی کی 2 پائپ سے پانی آتا ہوگا۔ وہ پائپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے آتی ہوں گی، وہاں سے جنت سے پانی آ کر پائپ کے ذریعے سے حوض میں گرتا ہوگا، اور وہ حوض کا پانی آپ نے فرمایا ایسے خوشبو ہوگی اس کے اندر، مشک کی خوشبو سے بہتر اور زیادہ خوشبو اس پانی کی ہوگی جو پائپ کے ذریعے سے وہاں پر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دودھ کتنا سفید ہوتا ہے، دودھ کے سفید سے زیادہ وہ پانی سفید ہوگا۔ اسی طریقے سے برف جو ٹھنڈی ہوتی ہے ایک دم، اس برف سے زیادہ ٹھنڈک اس پانی کے اندر ہوگا۔ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اے انس شہد جتنا میٹھا ہوتا اس سے زیادہ حوض کا پانی میٹھا ہوگا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جس کو نہ ملا حوض کا پانی وہ کبھی بھی پانی پی کر آسودہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ پیاسا ہی رہے گا۔ دعا کرو دوستو نبی رحمت کے دست مبارک سے ہم کو بھی حوض کا پانی مل جائے۔ آپ نے فرمایا اس کے پیالے جو ہیں آسمان پہ ستارے کیسے اس تعداد کے اندر ہے۔
خیر بڑی لمبی تشریح ہے، تو سب سے پہلے اس کا پانی جو پیے گا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مہاجرین میں جو فقراء ہوں گے مسلمانوں میں، آپ نے اس کا نقشہ کھینچا، گرد و غبار میں لت پت ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، دھول اس پر جمی ہوگی، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، ان کی خواہش دنیا میں رہی ہوگی کسی خوبصورت، کسی اچھے حسب نسب والی عورت سے نکاح کر لیں، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار، اسی چاہت میں دنیا سے گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ فقراء، یہ غریب، یہ مسکین، یہ محتاج جس کو دنیا کے لوگوں نے اچھی نگاہ سے نہ دیکھا ہے، کمزور سمجھ کے، فقیر سمجھ کے، غریب سمجھ کے، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے یہ سمجھ کر ان کی عزت نہ کی، ان کو کوئی رشتہ جوڑنا پسند نہ کیا، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میرے حوض پر وہ آئیں گے اور ان کو میں اپنے دست سے، اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ اس لیے دوستو، کبھی کسی کی برائی کرنے سے پہلے، کبھی کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہیں اس کا مقام اللہ کے یہاں اونچا تو نہیں ہے، ہم یہاں حقیر سمجھ رہے ہیں، وہاں رب تعالی ہمیں حقیر اور ذلیل نہ کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھے حوض پر رہوں گا، اب ایک جماعت آئے گی، پوچھا گیا آپ پہچانیں گے کیسے؟ یہ آپ کے امتی ہیں، لا تعداد انسان ہوں گے، کیسا پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اعضائے وضو، وضو کے اندر جسم کا جتنا حصہ دھویا جاتا ہے، چہرے کا ہو، ہاتھ کا ہو، پاؤں کا ہو، سب چمکتے ہوں گے، نور روشنی نکلتی ہوگی، اس سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت کا شخص ہے۔ کچھ لوگ آتے ہوں گے، جیسے میں آگے بڑھوں گا کہ میرے امت کا شخص آ رہا ہے، اس کو حوض سے لے کر پانی پلا دو، اسی وقت بیچ میں ایک جماعت حائل ہو جائے گی، یعنی فرشتے پکڑے گی ان کو، گھسیٹے گی پیچھے کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ تو میری امت کا شخص ہے، میں اس کو پہچان رہا ہوں، وضو کے نشانات چمک رہے ہیں، کہاں لے جا رہے؟ دوزخ میں۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ ایمان تو لائے تھے لیکن بعد میں پھر ایمان سے ہٹ گئے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، کوئی عشق مشق کے معاملے میں چلے جا رہا ہے، کتنے ہماری بہن بیٹیاں چلی جا رہی ہیں، تھوڑے سے لذت کے لیے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں زبان سے اعلان تو نہیں کرتے لیکن شرک اور کفر کے اندر وہ مست ہے اور اسی میں خوش ہے۔ وہ گویا اللہ نے دین تو دیا تھا، اسلام کی توفیق دی، لیکن وہ مرتد ہو کے اور کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے، کھینچا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے میر کارواں ہوں گا، حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا وہاں ملاقات ہوگی، میرے امت کے کچھ لوگ آتے ہوں گے، آگے بڑھوں گا میں، پھر ایک جماعت فرشتوں کے حائل ہو جائے گی، آڑ ڈال دے گی، گھسیٹے گی پکڑ کے دوزخ۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ نبی کے سوال پر جواب دیں گے دوزخ میں۔ جرم کیا ہے؟ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، وضو کے نشانات موجود ہیں، کیوں لے جا رہے؟ کیا جرم کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد کی، بدعات پر یہ جمے رہے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھ سے پانی پیے، گھسیٹا جائے گا دوزخ کے حوالے کر۔ آج لوگ بدعات میں خوش ہیں دوستو،
قرآن حدیث پہ ان کا دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ملتا، یقین نہیں، لیکن فساد، بگاڑ، بدعات، خرافات میں ان مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انجام یہ ہوگا دوستو، گھسیٹ کر ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ مرتد ہونے سے بچائے، اللہ ہر قسم کی بدعات اور شرک کفر سے بچائے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نکلے، آپ نے فرمایا اسمعوا، غور سے سنو، اسمعوا، غور سے سنو۔ قلنا سمعنا سمعنا، ہم نے بھی 2 مرتبہ کہا، اللہ کے نبی سن لیے، ہم سن رہے ہیں، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سیکون، میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسے حکمراں آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے۔ فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَعَانُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ لَمْ يَرِدِ الْحَوْض۔ آپ نے فرمایا وہ حکمراں، وہ ذمہ دار، وہ ٹھیکیدار، وہ عہد والے، وہ منصب والے، وہ بڑے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے جھوٹ بولیں گے، ظلم کریں گے، خبردار ان کے جھوٹ کو سچ نہ ماننا۔ وہ جب ظلم کریں گے تو ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، خاموش رہنا بھی تصدیق کرنا ہے۔ کوئی ان کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے یا وہ ظلم کر رہے ہیں، خاموش رہ کر یا اپنے زبان سے یا کسی حساب سے ان کی مدد کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے ظلم پہ یہ ناراض نہیں ہے، اس کو ہمارا ظلم اچھا لگ رہا، برا نہیں لگ رہا، اس لیے یہ خاموش بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص حوض پر آتے ہوں گے، لیکن ایسے بد نصیبوں کو واپس کر دیا جائے گا، ہمارے حوض سے ان کو پانی نہیں پیا جائے گا۔ آج ہم سوچو، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جو ہمارے سمجھ، جھوٹا ہے بدبخت انسان، کاذب ہے، ملعون ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی رشتے دیکھ رہے ہیں ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے یہ عہدے پہ کرسی پہ بیٹھ کر، پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خباب یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو بھی حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے، مسلمان ہوں گے، نماز کے نشانات ہوں گے، وضو کے نشانات چمکتے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی رحمت کے مبارک ہاتھ سے ان کے حوض کوثر ملے گا نہیں، پانی ملے گا نہیں، اور ملے گا نہیں حوض سے پانی تو ہمیشہ پیاسے ہی رہیں گے، ان کی پیاس بجھے گی نہیں۔ اس طریقے سے دوستو جنت اور جہنم عائد ہو۔ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے، دوزخ میں دوزخی پہنچ جائیں گے، آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں آؤ، اے دوزخیوں ادھر آؤ۔ بیچ میں دیوار آڑ ہوگی، جنتی جنت کے کنارے، دوزخی دوزخ کے کنارے۔ جب آ جائیں گے تو ایک دمبا لایا جائے گا۔ یہ کیا ہے پہچانتے ہو؟ جنتی بھی کہے گے، دوزخی بھی کہے گے یہ میڈھا ہے، یہ موت ہے۔ اب اس وقت اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اعلان ہوگا کسی کو موت نہیں۔ اب جو جنت میں ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جن کو نکالنا ہوگا اللہ کے نبی کی فکر ہوگی جنت میں داخل ہونے وقت۔ کچھ لوگ ہیں، ہاں ہیں، 3 مرتبہ آپ شفاعت کریں گے، نکال لیا جائے گا۔ پھر 4تھی بار جب سجدہ کریں گے نبی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود سے جنہوں نے زندگی میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ دل کے صداقت سے کہا ہوگا، سزا پانے کے بعد اللہ خود ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، ان کو عطاء الرحمن یعنی رب کے آزاد کرتا ہے۔
نکال دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی اپنے اپنے حساب سے سفارش کر دیں گے۔ اب جنتی جنت میں، دوزخی دو، ذبح ہو گئی موت، اور موت نہیں، اعلان ہوگا اب موت نہیں ہے۔ جو دوزخ میں ہے ہمیشہ دوزخ میں، جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں۔ اس اعلان سے جنتی اتنے خوش ہوں گے، نبی رحمت نے فرمایا اگر موت ہوتی تو مارے خوشی کو مر جاتے۔ دوزخی اتنا چیخیں گے، غم میں ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو دل پھٹ جاتا، وہاں مر جاتے، لیکن اب موت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سامنے آئے گا۔ پہچانتے ہو ابھی تک کوئی شخص رب کو اس کی اصلی شکل میں نہ دیکھا ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ مل گئی جنت ملنے کا۔ کہے گا کچھ اور، کہا نہیں۔ اس وقت اللہ اصلی شکل میں جنتیوں کے سامنے، جب رب کا دیدار ہوگا تو لوگ جنت کی نعمتیں سب حور ہار سب بھول جائیں گے، رب کو دیدار دیکھتے ہوں گے ایسا خوبصورت۔ یہ سب سے بڑی نعمت، رب کی رضا اور رب کا دیدار۔ اگر دوستو ہم چاہتے ہیں یہ زندگی کیسے بھی ختم ہوگی کتنا، تو ان مراحل کو یاد کر کے موت کا کیسا وقت ہوگا، قبر کا عالم، میدان محشر کا، حساب کتاب کا، جب اعمال وزن کیے جائیں گے، اور حوض کوثر کا، پل صراط کا، یہ مناظر یا مراحل یاد رکھیں، کیونکہ سب کو وہاں پر پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، دنیا کے پیچھے پڑو مت، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آخرت والا عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله۔